بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج جمعہ کا مبارک دن ہے، تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم جمعہ ویکلی دعا کریں گے، آپ سبھی کے لیے، ہم سبھی کے لیے اور ہماری مشکلات کے لیے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا کس کی آمین سے ہی ہماری یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو چلے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مالک ہمارے صبح کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے دوپہر اور شام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رات اور دن کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ حلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تنہائیوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ حلوت جلوت ہر گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم جتنے گناہ کر چکے ہیں اس کے اوپر نادم ہے۔ یا اللہ ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ہر پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ غیر محرموں کے اوپر جو نظریں اور نگاہیں پڑی ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جو حرام چیزوں کو دیکھا ان کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان سے جو جھوٹ نکلے ان کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان سے جو گالیاں نکلی انہیں معاف فرما۔ یا اللہ زبان سے جو غیبت ہوئی انہیں معاف فرما۔ یا اللہ چغلی کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنی خیانتیں ہوئی ہیں معاف فرما۔ یا اللہ جتنی بد احتیاطیاں ہوئی ہیں معاف فرما۔ یا اللہ جتنی جھوٹی قسمیں اور گواہیاں دی ہیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو پاک اور صاف فرما۔ اے میرے مالک آپ توبہ کو پسند کرتے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسموں کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ ہی سے مانگ رہے ہیں، آپ ہی کے حکم پر مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ اب دینا آپ کا کام ہے، آپ مغفرت کا نزول فرمائیں، ہم پر بخشش کا نزول فرمائیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اگر کتابت تقدیر کے دن کوئی شخص ہم میں سے جہنمی لکھا ہوا ہے، اے اللہ پاک اس کو آزاد فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کے کہنے والے اور سننے والوں میں کوئی ایک مرد یا عورت بھی جہنمی ہے، یا اللہ تو اس کو آزاد فرما۔ یا اللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی یہ محفل یہ دعا سن رہی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ آپ کو تو ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اے اللہ پاک آپ اپنی اسی شان کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عنایت فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال فراخ نصیب فرما، ہمیں رزق حلال وافر نصیب فرما۔ یا اللہ رزق حلال فراخ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھا روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ اچھی تجارت نصیب فرما۔ یا اللہ اچھی معیشت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو معیشت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو درست فرما، ان کو سیدھا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال فراخ نصیب فرما۔ اے اللہ اتنا رزق فرما کہ حرام کی سوچ ہی نہ آئے۔ یا اللہ حرام کے لقمے سے بھی ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ حرام کے دانوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ
ہم سب کی زکاتوں کو لاکھوں کروڑوں میں فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا، کبھی نیچے والا نہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ پاک جسم بے چین ہے، یا اللہ روح بے قرار ہے، اے اللہ پاک ان بے چینی اور بے قراریوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک دلوں کے اوپر اطمینان کا نزول فرما۔ یا اللہ خواہ خواہ شیطانی وسوسے، خیالات، پریشانیاں، مصیبتیں، غم اور آزمائشیں ہیں، یا اللہ ان سب کو دور فرما۔ اے اللہ پاک روحوں کو قرار نصیب فرما۔ یا اللہ جسموں کو چین نصیب فرما۔ یا اللہ جسموں کو آرام اور راحت نصیب فرما۔ یا اللہ روحوں کی بے قراریاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو روحانی اور جسمانی طور پر شفا یاب فرما۔ اے اللہ پاک میرے بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ دعا کے لیے اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اور اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دعا کی محفل کا حصہ ہیں، اے اللہ پاک تو ان سب کی دلی حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ پاک جو لوگ بھی یہ دعا سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی زندگی کی تمام تر مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک اس دعا کے سننے والوں میں جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ بھی بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان میں سے جن کے بھی بوڑھے والدین ہیں جو آج بیمار ہیں، بستروں پر پڑے ہیں، یا اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کو شفا یاب فرما۔ اے میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں، موذی امراض کا شکار ہیں یا عمومی امراض کا شکار ہیں، اے اللہ پاک تو سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان بلڈ پریشرز کی بیماریوں کو ختم فرما، اس شوگر جیسی وبا کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ان تمام بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ پاک جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی والدین، رشتہ دار یا مقربین، دوست، ساتھی بیمار ہیں، اے اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو سنگین بیماری کا شکار ہے، اے اللہ جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، تکلیف کے مارے رو رہے ہیں، تکلیف کے مارے بے چین ہیں، یا اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ پاک شفا تو آپ کی طرف سے ہے، آپ جب چاہیں دے دیں، آپ چاہیں تو 1 سیکنڈ میں یہ کینسر ختم ہو سکتا ہے۔ یا اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ جو فالج زدہ ہیں ان کے فالجوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو آنکھوں کی بیماریوں کے شکار ہیں، یا اللہ جو جس بیماری کا شکار ہے، جس جسمانی بیماری کا شکار ہے، اے اللہ ان سب بیماروں کو شفا یاب کر دے، سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، بستروں پر پڑے ہیں، یا اللہ ان کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ پاک جو والدین قبروں میں جا چکے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، اے اللہ پاک ان سب کی مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک غرض پوری امت میں بھی جو لوگ بھی، جو رشتہ دار بھی، جو بہن بھائی بھی قبروں میں جا چکے ہیں، یا اللہ جو دوست، ساتھی، چچا چچی، ماموں ممانی، خالو خالہ، یا اللہ جو رشتہ دار بھی قبروں میں جا چکے ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں۔ اے اللہ پاک جو یہ دعا سن رہا ہے، ان کے بھی جو رشتہ دار قبروں میں جا چکے ہیں، اے اللہ پاک ہم سب ان سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ ان تمام امت مسلمہ کی قبروں کو، یا اللہ تو ان تمام مرحومین کی قبروں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ میرے والد مرحوم کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ پاک جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں کفالت کی، ہماری بچپن میں پرورش کی ہے، یا اللہ جس طرح انہوں نے ہم پر اپنی رحمتوں کو انڈیلا،
اے ہمارے رب، آپ بھی ان پر اپنی رحمتوں کو انڈیل دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ پاک ان کے بچے یہاں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما، ان کے درجات جنت میں بڑھا۔ یا اللہ ہم سب کو ان کا صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ پاک تمام فوت شدگان کا ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کے ایسے منصوبے بنانے کی توفیق عطا فرما کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو یا اللہ 1000 برس بھی بیت جائیں، یا اللہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ یا اللہ 1000 برس بھی بیت جائیں تو نیکیوں کا سلسلہ جاری فرما۔ اے اللہ پاک نیکیوں کے ایسے منصوبے بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارا صدقہ جاریہ بھی سینکڑوں سال تک جاری فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تمام پوتے پوتیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تمام نواسے نواسیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ دین کا یہ سلسلہ نسلوں میں جاری فرما۔ یا اللہ نیکیوں کا یہ سلسلہ ہماری اولادوں میں جاری فرما۔ یا اللہ تمام لوگوں کی اولاد کو فرما بردار بنا، تابع فرمان بنا۔ یا اللہ تابع دار بنا۔ یا اللہ تمام باپ کی دعا بچوں کے حق میں سن لے۔ اے اللہ پاک جتنے بھی مرد حضرات اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ پاک جو اس محفل کا حصہ ہیں، اے اللہ پاک جتنی بھی خواتین اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور جو اس محفل کا حصہ ہیں، یا اللہ جو بھی دعا کر رہے ہیں، آپ سے جھولیاں اٹھا کر مانگ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کے بچوں کو نیک بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو عالم بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو معاشرے کی برائیوں سے بچا، ان کی اصلاح فرما، ان کو نمازی بنا، ان کو باعمل مسلمان بنا۔ یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ریاکاری بڑے خطرناک طریقے سے حملہ آور ہوتی ہے، ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو برباد نہ فرما۔ یا اللہ ان کو ضائع نہ فرما۔ یا اللہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا کر کے واپس لوٹا۔ اے اللہ پاک ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے بہت سے ساتھی پریشان ہیں، جو یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ پاک ان میں بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جو جس کام کے لیے بھی پریشان ہے، جس کا جو بھی کام اٹکا ہوا ہے، اس سے مکمل فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھی ظالم ایسے ہیں جو لوگوں کے پیسے واپس نہیں لوٹا رہے، اے اللہ ان کو واپس کروا۔ یا اللہ جو کاروائی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو آزاد کروا۔ یا اللہ جو پرچوں اور مقدموں کا شکار ہیں ان کے پرچے اور مقدمے دور فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، اے اللہ پاک ان کو رہائی دلا۔ اے اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ پاک غرض پوری امت میں جتنے بھی ممالک ہیں، پاکستان، انڈیا، چائنا، جاپان، سیریا، غزہ، کشمیر، ایران، عراق، اے اللہ پاک ان ممالک میں جو مسلمان ہیں اور کافروں کے ظلم کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کی کافروں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ ہی ان کے مددگار بن جائیں۔ یا اللہ آپ ہی ان کے والی بن جائیں، آپ ہی ان کے محافظ بن جائیں۔ یا اللہ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما اور اپنے مسلمان بندوں کی مدد کا سامان فرما۔
اے اللہ پاک دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے بہت سے بہن بھائی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہر بندہ اپنی ہی مشکلوں میں گرفتار ہے، سب پر رحم فرما، سب کی مشکلات دور فرما۔ اے اللہ پاک جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی گودیں سونی ہیں ان کو بچوں کی کھلکھلاہٹ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جو لوگ بیٹیوں کے بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ غرض پوری امت مسلمہ میں جو لوگ بھی مناسب اور نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں اچھے اور بابرکت رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ اور جو بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں ان کو آباد فرما، ان کو شاد و آباد فرما، ان کو خوش فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں اے اللہ پاک ان کے لیے سارے معاملات درست فرما۔ یا اللہ اصلاح فرما۔ اے اللہ پاک دنیا بھر میں بچے اور بچیوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کی اصلاح فرما، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ پاک ان ظالموں کو پکڑ لے جو بچے اور بچیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اے اللہ پاک ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں بہت سی دعائیں ہیں، آپ تو ہر دعا کو جانتے ہیں، یا اللہ آپ کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اے اللہ پاک آپ تو دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ آج کے دن ہم فقیروں نے اپنے ان گندے گندے میلے کچیلے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اے اللہ ہم نے بھی اس امید پہ اپنی جھولیوں کو پھیلایا ہوا ہے کہ اے اللہ پاک آپ ان کو خالی نہ لوٹائیں گے۔ اے اللہ آپ ان جھولیوں کو خالی نہ لوٹائیں۔ اے اللہ پاک ان جھولیوں میں اپنی خیرات کا نزول فرما۔ یا اللہ ان فقیروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، خالی نہ لوٹا۔ یا اللہ آپ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے بادشاہ ہیں کہ آپ کو تو ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کے اوپر خیرات کا نزول فرما، اپنی برکات کا نزول فرما۔ یا اللہ ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، کسی مخلوق کے سامنے نہیں۔ اے اللہ پاک ہم نے کبھی بھی کسی کے در کے اوپر اپنے ان ہاتھوں کو نہیں پھیلایا۔ اے اللہ پاک ہم نے کبھی بھی کسی کی چوکھٹ پر، کسی کی بھی چوکھٹ پر سجدہ نہیں کیا۔ اے اللہ پاک آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ اپنی مدد کا نزول فرمائیں۔ یا اللہ ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، ساری مصیبتوں کو دور فرما، سارے غموں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک مستقبل کے اچھے فیصلے فرما، مستقبل کے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ پاک سعادت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک آپ نے تو ہمیں بن مانگے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ اے اللہ ہم نے تو آپ سے مانگا بھی نہیں، پھر بھی آپ نے ہمیں اتنے بڑے کرم سے نواز دیا۔ اے اللہ پاک اب تو مانگ رہے ہیں، ہم کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں با عمل مسلمان بنا دے، ہم پہ اپنی بہت سلامتی نصیب فرما، موت اسلام پہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس محفل، اس دعا کو کہنے والے اور سننے والوں کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ پاک مسلمان ہو کر موت نصیب فرما، ایمانی والی موت نصیب فرما، شہادت کی خوشگوار موت نصیب فرما۔ ہر ایک کی خواہش ہے یا اللہ کہ وقت آخر اچھا ہو۔ اے اللہ اس دعا کے کہنے والے اور سننے والوں کا وقت آخر اچھا فرما۔ یا اللہ حسن خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہم قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، سجدے کرتے ہوئے موت نصیب فرما، رکوع کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ ذکر کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک روزے کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک عمرہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما، حج کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کی 7 نسلوں کو آباد فرما۔ یا اللہ یہ 60-70 برس کی زندگی میں اتنا زیادہ راہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ اربوں اور کھربوں سے سال کی زندگی آسان ہو جائے۔
اے اللہ پاک تمام لوگوں میں باہمی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھائی چارہ نصیب فرما۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے دل میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہر صبح کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کو رنج و افکار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قبر کی وحشت سے محفوظ فرما، قبر کی دہشت سے محفوظ فرما، قبر کی تاریکیاں اور اندھیروں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک قبر کی اندھیریوں اور تاریکیوں کو دور فرما۔ یا اللہ قبر میں سورہ ملک کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کے اندر سے صدقے کا ساتھ نصیب فرما، نیک اعمال کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے لیے حشر کا دن آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سے ساتھی ہسپتالوں میں پڑے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ہسپتالوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تھانوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کورٹ اور کچہریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک پاکستان میں دین کا غلبہ فرما۔ یا اللہ جن جن ممالک میں تیرے مسلمان بندے رہائش پذیر ہیں ان سب کے ملک کو دین اسلام کا غلبہ نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک قائم فرما۔ یا اللہ اس دن اربوں کھربوں لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اس دن عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ ہمیں اس دن ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جنہیں آپ کہیں گے کہ جاؤ، جس طرح دنیا میں نے تمہارے عیبوں کو چھپایا تھا آج یہاں بھی عیبوں کو چھپاؤں گا۔ یا اللہ اس دن اربوں کھربوں لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ جن کا کلمہ پڑھا ہے جب ان کا سامنا ہوگا اے اللہ پاک ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ جن کے ہم امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ پاک ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ پاک ان کے سامنے عزتیں عطا فرمانا، ان کے سامنے شرف عطا فرمانا، اصحاب کے سامنے عزتوں کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ان کے سامنے سرخرو فرمانا۔ اے اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس دن پسینوں کے غوطوں سے بچانا، اس دن پل صراط کو آسان فرمانا۔ یا اللہ اس دن جہنم سے بچانا۔ یا اللہ آگ کی چنگاری سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ پاک اس دن ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمانا۔ اے اللہ پاک ہمیں اس دن انبیاء کا ساتھ نصیب فرمانا، صلحاء کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ شہداء کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ صدیقین کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول فرمانا اور بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب فرمانا۔ اے اللہ پاک ہم سب کے دل سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو اس دن ہمیں معاف فرمانا۔ اے اللہ پاک ہمارے اس چینل بیرا لیا پر اپنا خاص کرم فرما، اسے کفر شرک اور بدعت سے بچا۔ اے اللہ اسے بے حیائی، فحاشی، بدعت اور بری باتیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ اسے اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اسے کامیاب و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ اسے ترقی عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل بیرا لیا کی حفاظت فرما، اسے بری نظر برے لوگوں سے بچا، اسے اپنے بندوں کی راہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس چینل کے ذریعے تیرے لاکھوں ہزاروں بندے دین کی راہ پر چلنے لگے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو باعمل مسلمان بنا دے، ہم سب کو اپنی سچی اور پکی محبت عطا فرما، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔